انسان کی انا ہمیشہ ہی چیزوں کے الٹے اور تکلیف دہ معنوں سے چمٹتی ہے۔ وہ جو چیزیں ایک دوسرے کو مکمل کر رہی تھی انہیں مائنڈ نے، ایگو نے ایک دوسرے کے اپوزٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسے خلا اور مادے کا رشتہ، لنک بٹوین میٹر اینڈ اسپیس، خاموشی اور لفظوں کا رشتہ۔ مائنڈ کہتا ہے کہ ایک ہے مادہ، میٹر، وہ جسے چھوا دیکھا جا سکے، اور ایک ہے اس کے الٹ، اپوزٹ، خلا، اسپیس۔ مائنڈ کہتا ہے آوازوں کا الٹ ہے خاموشی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان مظاہر کو تم عقلی سطح پر انٹلیکچولی بھی پرکھو تو ایک دوسرے کے الٹ کھڑے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے تکمیلی عنصر ہیں۔ خلا مادے کا اپوزٹ نہیں، خلا دو اجسام کے درمیان موجود فاصلے کا نہیں، دو اجسام کے درمیان موجود لنک کا نام ہے۔ جس کو یہ لنک دیکھنا نصیب ہو گیا وہ پھر کائنات میں تقسیم نہیں، وحدت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ جسے تم اسپیس کہتے ہو، جسے خلا سمجھتے ہو، وہ اصل میں دوئی کے سراب کے خاتمے کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے خاموشی لفظوں کو تخلیق کرنے والی ہے، جیسے دو لفظوں کو بامانی وہ لنک بناتا ہے جسے تم اسپیس کہتے ہو، جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ تم نے لفظوں کو خاموشی کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموشی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے لفظ جنم لیتا ہے۔ خاموشی وہ سمندر ہے جس میں لفظوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ تمہارے ذات مگر جو حادثہ ہوا ہے وہ بڑا ہی معکوس ہے۔ تم خاموشی کے اس سمندر سے تو کٹ گئے، بس لفظوں کی مچھلیوں سے تمہارا ناتا رہ گیا، اور یہ ایسا ناتا ہے کہ جس نے تمہیں سمندر کا، خاموشی کا باقاعدہ دشمن بنا دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو اپنی روز کی زندگی کو، کیسے تم خاموشی کو قتل کرتے رہتے ہو، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی موبائل اور کبھی سوشل میڈیا کے نام پر، کبھی فلم تو کبھی ٹی وی، کبھی خبریں تو کبھی ٹاک شوز۔ لیکن جو تم نہیں دیکھ پا رہے وہ یہ ہے کہ سمندر فنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، سماجی، سیاسی زندگی میں دیکھ لینا، ایک دن تم خاموشی کو مار بیٹھو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری تو جان لینا اس دن لفظ بھی مر جائیں گے۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ، اسپیس، جو فکرہ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں بے مطلب ہو جائیں گی۔ تم لفظوں کی طاقت سے ہی بس واقف ہو، خاموشی کی طاقت کا تمہیں احساس نہیں۔ تم غار ہیرا میں بیٹھے خاموش نبی کو نہیں جان پائے، اور اسے جاننے کی فکر میں ہو کہ جو اس نبی نے کہا۔ تم صوفی کی خاموشی کو فرار کہتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ خاموشی سے سیراب ہو کر جب کوئی صوفی بولتا ہے تو اس کے لفظوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ کبھی تم غور کرو، خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے تم لفظوں کے ساتھ تجربے کر رہے ہو، کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ تم فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی، جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا۔ یہ ایک طرح کا ابلاغ ہے، کمیونیکیشن۔ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر بھی کبھی غور کرو اور ایمانداری سے بتانا کہ کون سا ذریعہ ابلاغ، وے آف کمیونیکیشن زیادہ مؤثر، زیادہ پاورفل ہے۔ دوسرا طرز یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھیں، کسی شخص نے تمہیں گالی دی اور تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن، اور دوسرا خاموشی کے ذریعے ہوا ابلاغ۔ انسانوں نے تاریخ کے اس سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے لی ہے، اور نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔
آج چپ رہنا یا تو کمزوری ہے یا پھر فرسٹریشن، اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تمہارے سارے رشتے غلط ہو گئے۔ خاموشی بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم بس جنازوں پر، مردوں پر آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے، تم اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے تکے، بے معنی لفظ دہراتا رہے، تعریفوں کے پل باندھتا رہے، تو سمجھتے ہو کہ اب ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی جواب ہو سکتی ہے۔ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ آج کی تمہاری دنیا جتنے بھی سوال کر رہی ہے، ان سوالوں کی اکثریت کا حق ہے کہ ان کا جواب ہو خاموشی، ایک لمبی چپ۔ اس بات کو کاش تم سمجھ پاتے کہ کچھ چیزوں کا جواب بس خاموشی ہوتی ہے۔ بلکہ ذرا گہرا غور کرو تو زندگی کے جتنے بھی بڑے اور عظیم سوال ہیں، ان کا جواب خاموشی ہے۔ لیکن تم سوال کرو اور جواب نہ ملے تو یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سوال کو عزت نہیں دی گئی، یا پھر یہ جانو گے کہ جس سے پوچھا گیا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، تم نے غلط بندے سے سوال پوچھ لیا۔ مگر تم یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ اس کا ایک جواب خاموشی بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا ارد گرد دیکھو تو صحیح، جن کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ اس ڈر سے بول رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بولے تو لوگ جان جائیں گے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ کبھی غور سے دیکھو نہ ذرا، تمہارے ٹی وی پر بیٹھے لوگ جو مباحثے کر رہے ہیں، وہ بول بول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، لیکن اصل میں بول وہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ راز نہ کھل جائے کہ انہیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دنیا کبھی غور سے دیکھنا، ایکچوئل میں یہ احمقوں کی دنیا ہے۔ ان کے دماغ لفظوں سے اتنے بھرے ہیں کہ خاموشی کی جگہ ہی نہیں بچی۔ تم نے گھر میں اتنا سامان بھر لیا ہے کہ گھر والوں کے لیے جگہ نہیں رہ گئی۔ دن رات سوتے جاگتے سب بول رہے ہیں جیسے لفظ کوئی ہماری زنجیر ہیں جن سے ہم چھٹ ہی نہیں سکتے۔ مگر جو تم نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ لفظ کنارہ ہے، زندگی بیچ سمندر کی منجدار ہے۔ اگر تم لفظوں کے کناروں سے چمٹ گئے تو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں کو کبھی نہ چھو سکو گے۔ تم زندگی کی لہر کو کبھی چھو ہی نہ سکو گے۔ اس بات کو سمجھو کہ لفظ تم سے باہر ہیں، تمہارے اندر سے نہیں نکلتے۔ تم جب پیدا ہوئے تھے تو لفظوں سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔ لفظ تم نے باہر سے ایکومولیٹ کیے ہیں، جمع کیے ہیں، سیکھے ہیں۔ سمندر اترتے ہیں تو کنارے ساتھ نہیں لاتے، کنارے تو باہر پیدا ہو جاتے ہیں۔ سرحدیں تم باہر کی زندگی میں تراشتے ہو، تم خود تو بے کنار آتے ہو۔ لامحدود وسعتوں کے ساتھ تم دنیا میں خاموش آتے ہو، پھر اس کے بعد لفظوں کی چار دیواری میں خود کو قید کر لیتے ہو۔ کوئی مسلمان ہے کیونکہ اس کے پاس مسلمان لفظوں کی دیوار ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے کیونکہ ان کی دیوار انہی لفظوں سے اٹھائی گئی ہے۔ سوچو نا، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، فرق کیا ہے؟ لفظوں کا فرق۔ سوچو، نہ لفظ ہوتے تو کیسے تم ان قوموں، فرقوں، ناموں میں زندگی کو بانٹتے؟ اگر خاموشی ہوتی تو کل زندگی سے خود کو تم کیسے کاٹتے؟ کیسے کہتے یہ درخت ہے، یہ میں ہوں؟ کیسے کہتے یہ امیر ہے، وہ غریب ہے؟ خاموشی ایک ایسا ٹول ہے جو ہر تقسیم توڑ دیتا ہے۔ خاموشی میں تم بس خلا ہو، کل خلا، اسپیس، اور وہی ہے تمہارا اصلی ہونا۔
خواہش کو غور سے دیکھنا۔ خود پر، اپنی صلاحیتوں پر جب تمہارا یقین ڈگمگا جاتا ہے تو ریئل ورلڈ کے مقابلے میں تم ایک خیالی دنیا کریٹ کرتے ہو جسے کہتے ہیں خواہشوں کی دنیا۔ کسی چیز کی خواہش کرنا خود بتا رہا ہے کہ تم اس چیز کو پانے کی صلاحیت سے خود کو محروم پاتے ہو۔ اڑنا تمہاری خواہش ہو سکتا ہے مگر پرندے کا روز کا معمول ہے۔ تم اپنی کسی بھی خواہش کو دیکھ لو، اس کا درست سا تجزیہ کرو، اس کے پیچھے یہی سائیکی ملے گی۔ چاہنا بتا رہا ہے کہ جو چاہت ہے اس کے تم اہل ہی نہیں ہو، اس لیے مینٹل ورلڈ میں پناہ لے رہے ہو۔ ایک بابا تھا، اس کا ایک نیا جذباتی مرید ہوا۔ اس نے پہلے دن ہی بابے سے سوال کیا، حضرت سکون چاہیے۔ بابا بولا نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، جو تمہیں چاہیے وہ کبھی نہیں ملے گا۔ باہر جاؤ، کسی بھی بندے کو روک کر پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہوگا اس سے محروم ہوگا۔ خواہش نام اسی کا ہے، جو نہیں ہے اس پر سارا فوکس چلا جانا۔ خواہش وہ پہلا سنگ میل ہے جہاں سے تمہاری انائی دنیا کا مایا جال، دھوکے کا گھر، سراب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ خواہش وہ مقام ہے جہاں تم جو نہیں ہو اس کو جینے کی ناکام کوشش میں جتتے ہو۔ خواہش غیر حقیقت کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ سوچیے اس شخص کی حالت کہ جو خواہش سے آزادی کو خواہش مان بیٹھا، جو انلائٹنمنٹ کی چاہت میں بے چین ہے۔ یاد رکھنا، جو ہوا جا سکتا ہے، جو چاہا جا سکتا ہے، جس کے ہونے سے چاہت اور خواہش کا یہ مایا جال آباد ہے، وہ تمہیں حاصل ہے۔ زندگی جو نام ہے امکانات کا، اس کائنات میں جو بھی پاسبلٹیز ہیں، جو بھی ممکنات ہیں، وہ تم میں سے ہر ایک کو حاصل ہیں۔ وہ سارے کے سارے امکان تمہارے لیے دستیاب ہیں، موجود ہیں۔ سو خواہش کے فریب میں پڑ کر ان امکانات کو رد مت کرنا۔ خواہش سے آزادی کی خواہش، الٹیمیٹ ریئلٹی کو جاننے کی چاہت۔ سوچو تو صحیح، کس زبان میں سوچ رہے ہو؟ وہ تمہیں حاصل ہے، اور جو حاصل ہے اس کو پانے کی دوڑو گے تو ہمیشہ اس سے دور ہی جاؤ گے۔ کسی تک جانا ہو تو چل کر جایا جاتا ہے، خود تک جانا ہو تو چلنا نہیں، رکنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنا تم چلو گے خود سے اتنے ہی دور جاؤ گے۔ نوجوان جذباتی مرید نے بابے کو کہا، حضرت کیوں آپ نے ایسا کہا؟ مجھے کیوں سکون کبھی نہیں ملے گا؟ بابا بولا، جب تک سکون چاہیے تب تک تو نہیں ملے گا۔ اس خواہش کو ترک کر دو تو سکون تمہیں حاصل ہے ہی۔ یہ ساری آوازیں چپ کرا دو تو خاموشی آلریڈی موجود ہے ہی۔ بے سکونی خواہش سے جڑی ہے اور تم اسی خواہش سے بے سکونی کا علاج ڈھونڈ رہے ہو، جس کی وجہ سے بے سکونی ہے۔ بابے نے اس مرید کو کہا، ہم نے بھی بہت عرصے تک چاہ کی ہے سکون کی، اور یہی جانا ہے کہ سب سے بڑی بے سکونی سکون کی چاہت میں چھپی ہے۔ وہ ہونا چاہتے ہو تو کچھ بھی نہ رہو، جیسے ہی تم کچھ بھی نہ بچو گے تو تم سب ہو جاؤ گے۔ کچھ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جسم نہیں رہو گے، کچھ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دماغ کام نہیں کرے گا، کچھ نہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم نوکری نہیں کرو گے، کچھ نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم دکان پر نہیں بیٹھو گے، کچھ نہ ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فیکٹری نہ جاؤ۔ کچھ نہ ہونے کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ جو بھی ہو اس پر راضی ہو جاؤ، حالات پر راضی ہو جاؤ، لوگ جیسے ہیں ان کے ویسا ہونے پر راضی ہو جاؤ، ملک جیسا ہے ملک کے ویسے ہونے پر راضی ہو جاؤ۔ اسے کہتے ہیں سرنڈر، اور یہ ہے سرنڈر کا حقیقی مطلب۔ سرنڈر وہ حالت ہے کہ جس میں آپ کے دل میں کچھ بھی بدلنے کی کوئی خواہش نہیں رہ جاتی۔ تم تجربہ کر کے دیکھ لو، فرض کرو تم بے سکون ہو، بے چین ہو، اس بے سکونی کو، اس بے چینی کو مکمل طور پر قبول کر لو، اس سے بھاگو مت، اس سے لڑو مت۔ تم دیکھو گے کہ اس بے سکونی سے سکون کے جھرنے بہہ پڑیں گے۔ یہ دنیا، اس کی نیچر بڑی انوکھی ہے، فطرت کے رنگ ڈھنگ بڑے الٹ پلٹ ہیں۔ پتھروں سے جھرنے بہہ پڑتے ہیں، کانٹوں کے بیچوں بیچ پھول کھل جاتے ہیں،
تم کر کے دیکھو سرنڈر، بے چینی سے چین پھوٹے گا، بے آرامی سے آرام بہے گا۔ سرنڈر کا مطلب ہے میری کوئی خواہش نہیں، میں فطرت کی بہ رہی زندگی کے بہاؤ کے ساتھ ہوں، مجھے کچھ نہیں بدلنا۔ بے چین ہوں تو چلو بے چین، بندھن میں سکھی ہوں تو سکھی، بندھن میں دکھی ہوں تو دکھی۔ سرنڈر ہے کامل قبولیت، ایکسپٹنس، جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور جب تم یہ جان لیتے ہو کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو چیزوں کو، لوگوں کو، سچویشنز کو بدلنے کی خواہش نہیں رہتی، اور جیسے ہی یہ خواہش مٹتی ہے تو تم وہ ہو جاتے ہو جو تم ہونے کے لیے بنے ہو۔ اب جسے تم دیکھو گے وہ تم ہوگے۔ تم کیوں خود کو نہیں دیکھ پاتے، کیوں خود کو نہیں جان پاتے؟ کیونکہ تم کبھی بھی تو خواہش کے نقابوں، جذبات کی لہروں سے آزاد نہیں ہوتے۔ ہر بار تم اپنی ایک تصویر دیکھتے ہو جو تم نہیں ہوتے۔ تم غصے میں بھرے بیٹھے ہو، اب پوچھو خود سے کون ہو تم؟ تم ایک غسیلی شے ہوگے، تم دکھ میں ڈوبے ہو، اب پوچھو خود سے کون ہو تم؟ جواب ملے گا دکھی۔ ہر وقت تم کسی جذبے کی لہر میں ڈوبے ہو، اور ہر جذبہ اپنی بنیاد میں خواہش ہے، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا ہو جائے۔ یہ وہ زمین ہے جس میں سارے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ سرنڈر یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ ہوں، اس سے ایک بھی انچ ادھر یا ادھر میں نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں۔ جب آپ مکمل سرنڈر کرتے ہو، جب سب کچھ جیسا ہے ویسا ہی قبول کرتے ہو، تو اس وقت جو تمہاری اسٹیٹ ہوتی ہے وہ تم ہے، اور یہ بڑی امپاورڈ اسٹیٹ ہے، بہت با اختیار حالت۔ صوفی اور عام آدمی کی زندگی کا فرق وہ بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، دونوں ایک ہی طرح کی سیٹنگ میں، ایک ہی طرح کے ایکو سسٹم میں ہوتے ہیں، ایک ہی دونوں کی عقل اور جسم کے تقاضے ہوتے ہیں۔ بس صوفی گریسفل سرنڈر کا آرٹ سیکھ جاتا ہے، وہ کائنات میں زندگی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا، بے مشقت جیتا جاتا ہے، اور عام آدمی پاگلوں کی طرح زندگی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اس کا سارا دکھ ہے۔ تم زندگی کی ٹرین پر بیٹھے ہو، مسائل اور خواہشات نام کے بیگ سر پر رکھ کر مت بیٹھو، ٹرین یہ بیگ بھی اٹھا لے گی، مگر تم اس کم دماغ دیہاتی بوڑھے جیسے ہو کہ جو ٹرین پر چڑھا تو اپنے بیگ اپنے سر پر لاد کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے لاکھ کہا مگر اس کا جواب یہی ایک تھا، میں نے کرایہ تو اپنا دیا ہے، سامان کیسے رکھوں ٹرین پر؟ جس نے ٹرین کا ٹکٹ لیا ہے، یاد رکھنا اس نے سامان کا ٹکٹ بھی لیا ہے۔ زندگی پر بھروسہ کرو، یہ آپ کا اور آپ کی خواہش اور منصوبوں کے بیگز دونوں کا خیال رکھ لے گی۔ تم زندگی کی جھیل ہو، اور یاد رکھنا جھیل صرف سطح کا نام نہیں، جھیل صرف لہروں کا نام نہیں، یہ تمہارا جسم، یہ تمہارے تھاٹس، تمہارا مائنڈ صرف زندگی کی اس جھیل کی بس لہریں ہیں، وہ زندگی کے جو تم ہو، جسم اور ذہن کی ڈیلیوژنل ایگزسٹنس، یہ سرابی وجود اگر تمہیں 24 گھنٹے اپنا اسیر رکھ رہا ہے تو یاد رکھنا تم کوئی بھی کامیابی چھو لو، کامیابی کے جس بھی اونچے سے اونچے مقام پر براجمان ہو جاؤ، شہرت کی جو بھی بلندیاں تم سر کر آؤ، بینک بیلنس کی کسی بھی ویلیو کو ٹچ کراؤ، تم خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ کبھی تم نے سوچا اس شخص کی بابت کہ جسے کوئی کتاب ملے اور وہ اس کتاب کا سرے ورق ہی بس دیکھتا رہے اور کتاب کھول کر نہ دیکھے کہ اندر کیا ہے؟ کیا تم اس کتاب کا اسے عالم کہو گے؟ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ زندگی کی کتاب تمہیں دستیاب تھی، وہ کتاب جس میں خود سے خدا تک کی ہر حکایت لکھی ہوئی ہے، مگر تم نے اپنی پوری عمر بتا دی اس کتاب کا صرف سرے ورق دیکھتے دیکھتے، اس کو کھول کر ہی نہ دیکھا۔ کتاب کا سرے ورق کتاب کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے، مگر وہ خود کتاب کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سرے ورق بس اتنا بتا رہا ہے کہ تم زندگی ہو، کیونکہ اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے۔ زندگی کی پوری کہانی جاننی ہو تو پھر اس کتاب کو کھول کر پڑھنا سیکھو۔ جھیل کی لہریں بس اشارہ ہیں کہ گہرائیاں اس کے نیچے چھپی ہیں،
تمہارا جسم اور تمہارا ذہن بھی بس کتاب کا ٹائٹل ہے، جھیل کی سطح ہے۔ تم اس سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی وسیع سلطنت ہو۔ سوچو ذرا، جس کتاب کا ٹائٹل ایسا آل ایبزاربنگ ہے کہ تم ساری زندگی اس میں کھوئے رہتے ہو، اس کتاب کو اگر کھول کر پورا پڑھتے تو زندگی کا لطف کیسا ہوتا۔ سوچو، جب لہریں ایسی انگیجنگ ہیں کہ موت کے وقت تک تم ان لہروں کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاتے تو خود زندگی کی جھیل اتنی کوئی دلچسپ ہوگی۔ تم ایک پہیلی پیدا ہوئے اور ان بوجھے رہ گئے۔ سوچو، بوجھ لیے جاتے کیا تمہارا درس ہستی ہوتا۔ ہاں، تمہاری زندگی کی کتاب کا سرے ورق بڑا دلچسپ ہے، بڑا انٹرسٹنگ۔ ہاں، تمہاری جھیل کی سطح پر اٹھ رہی لہریں بڑی تلاطم خیز ہیں، تمہیں بڑا ابزور رکھ، لیکن نہ یہ سرے ورق زندگی کی تمہاری کتاب کا حصہ ہے، نہ یہ لہریں ہی تمہاری زندگی کی جھیل کا حصہ۔ سرے ورق کتاب سے جڑا ضرور ہے، کتاب کا سایہ ضرور ہے، اس سے چمٹا نظر ضرور آتا ہے، لیکن وہ کتاب ہرگز بھی نہیں۔ لہریں جھیل سے ایک نظر آ رہی ہیں، لیکن غور سے دیکھو لہریں ہیں ہی نہیں۔ جھیل کے پانیوں میں ہو رہی حرکت کی ایک ناکامل عکاسی ہیں لہریں، اور کچھ بھی نہیں۔ تم بھی جسم اور دماغ کی سطح پر اپنی ہی زندگی کی کتاب کا سرے ورق ہو، اپنی ہی جھیل کی سطح پر نظر آ رہی لہریں ہو۔ سوچو، جب سرے ورق ایسا دلچسپ ہے تو کتاب اتنی کوئی انٹرسٹنگ ہوگی۔ لہریں ایسی ہنگامہ خیز ہیں تو جھیل کی تہوں میں کیا خزانے ہوں گے جو چھپے نہ ہوں گے، جو انسان بھی اپنی گہرائیوں میں اترنے کو تیار نہیں، جو اپنے ظاہر کے لبادے کے نیچے موجود حقیقت کو دیکھنے پر تیار نہیں، جو بھی جسم اور ذہن سے ماورا خود کو ماننے پر تیار نہیں، وہ زندگی کی کتاب کا قاری کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ بس زندگی کی کتاب کا سرے ورق بیٹھا چوم رہا ہے۔ تم کتابیں جمع کر کے بیٹھے رہو، انہیں کھول کر نہ دیکھو تو کیا کہیں گے کہ تم جانتے ہو اس کتاب میں کیا ہے؟ بجا تمہارے پاس کتاب ہے، زندگی کی یہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے، لیکن کبھی اسے کھول کر پڑھا ہے؟ تم اس کتاب کے مالک ہو، اس کے قاری نہیں۔ تم اس کتاب کے مالکانہ حقوق ضرور رکھتے ہو، اس کتاب میں موجود علم سے مگر تمہارا کوئی بھی تعلق نہیں۔ کتاب کی ملکیت کتاب کا مقصد کبھی نہیں ہوتی، کتاب کا مقصد تو ہوتا ہے اس کی تلاوت۔ اپنے علمیے پر کبھی غور کرو، تم کتاب کو استعمال کر رہے ہو، اس کا سرے ورق بھی گل سڑ رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ کائناتی طاقتیں اس کو پرزا کرنے میں ہر دم جتی ہیں، اور تم اس تباہی، اس غارت گری کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے بندو، اس کتاب کے پھٹنے اور پرزا ہونے سے پہلے اس کو پڑھ تو لو، اس کو کھول تو لو۔ سوچو، وہ کتاب جو یاد کر لی جائے اس کا پھر سرے ورق کیا، خود ورق اور لفظ تک مٹ جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، وہ کتاب پھر امر ہو جاتی۔ تم زندگی کی کتاب کو ایک دفعہ کھول کر اگر پڑھ پاتے تو جان جاتے کہ تم کبھی بھی نہیں مرتے۔ یہ سرے ورق مرتا ہے، یہ ورق مٹتے ہیں۔ وہ اویئرنس، وہ آگہی، وہ کانشیسنس، وہ علم جو اس کتاب میں موجود ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ تمہاری مثال پتہ ہے کیسی؟ اس شخص کی سی جو کسی دوست کو ملنے گیا، اسے دیکھا، اسے چھوا اور واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ فلاں دوست کو مل کے آیا۔ تم کہو گے پاگل ہو کیونکہ تم اس سے مل کے نہیں آئے، نہ تو پوچھا اس کا حال، نہ تو جانی اس کی حالت، نہ سمجھے اس کے دکھ، نہ بانٹے اس کے سکھ، کیسے تم اسے مل کے آئے؟ تم اگر زندگی کو بس ذہن اور جسم تک ہی دیکھ آتے ہو تو تم زندگی نامی اس دوست سے کبھی نہیں ملے، تم نے اسے چھوا ہے۔ کوئی بھی کتاب کو چھو سکتا ہے، مگر کیا کتاب کو چھو لینے کا مطلب ہے کہ وہ پڑھ لی گئی؟ نہیں، کتاب تمہیں جب چھوتی ہے تو تم نہیں رہتے، ورنہ کتاب رہتی ہے۔ کتاب کا علم تم میں ایڈ ہو جاتا ہے اور کتاب کا وجود غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ دونوں
بندہ اور کتاب نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں، دوئی مٹ جاتی ہے۔ دماغی خاکے، مینٹل سٹرکچرز اور فزیکل فارم سے ماورا زندگی کو کبھی تم چھو تو کبھی بیٹھ کر زندگی کو ڈیفائن نہیں کرتے پھرو گے۔ پھر تم لوگوں کو بایولوجسٹوں کی طرح بتاتے نہ پھرو گے کہ زندگی کیا ہے، پھر تم ماہرین نفسیات کی طرح ڈیفائن نہ کرتے پھرو گے کہ زندگی کیا ہے۔ پھر کوئی تم سے پوچھے گا کہ زندگی کیا ہے تو تمہیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے گا، تم خود زندگی کی ڈیفینیشن ہو جاؤ گے۔ دیکھو تو نبیوں کو، صوفیوں، فقیروں کی زندگی کو، وہ زندگی کی ڈیفینیشن کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود زندگی تھے۔ تمہیں پتا ہے کہ موت سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ کتاب زندگی کو سنبھالے بیٹھے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ پھٹ نہ جائے۔ وہ بھائی جتنا بھی سنبھال لو یہ پھٹ کر رہے گی، تم مر کر رہو گے۔ جتنے بھی سال جی لو تم مٹنے والے ہو۔ تم اس خوف سے ماورا ہو سکتے ہو اگر اس سنبھالی گئی کتاب میں موجود علم کو حاصل کر لو۔ اس کتاب میں موجود علم کو جانتے ہی تم اس کتاب کی حفاظت کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا جسم مرے گا نہیں، تمہارے ذہن کی موت نہ ہوگی۔ ان کو تو فنا ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جو تم نے اکٹھا کیا ہے وہ تو مٹ کر ہی رہے گا، لیکن تم جس نے اکٹھا کیا ہے وہ نہیں مٹے گا، کیونکہ تم یہ کتاب کا سرے ورق نہیں تھے، تم تو اس کے اندر موجود علم تھے جو تم کو مل گیا۔ جھیل کی جب لہریں ختم ہوتی ہیں تو جھیل مٹتی نہیں ہے، جھیل کا جھوٹ مٹ جاتا ہے اور حقیقت رہ جاتی۔ لہریں جھیل کا جھوٹ ہیں، سرے ورق کتاب کا عکس ہے۔ تمہارا جسم اور دماغ تمہارا ایک سراب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ زندگی کی کتاب کو سنبھالو مت، اسے پڑھو، ورنہ کتاب کے ٹائٹل کو سنبھالنے والے سارے علوم جنہیں تم نیچرل اور سماجی سائنسز کہتے ہو تمہارے سامنے مفروضوں کا ڈھیر تو رکھ سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں بتا سکتے کہ زندگی کیا ہے۔ اور تم پوچھتے ہی کیوں ہو؟ تم زندگی ہو۔ خود کو دیکھو اور جان لو کہ زندگی کیا ہے، لیکن خود کو دیکھو ایسے کہ یہ حقیقت سامنے رہے کہ تمہاری سوچیں اور تمہاری حیات بس سرے ورق ہے۔ تم اس سرے ورق کے نیچے چھپے زندگی کی کتاب ہو۔ یہ سرے ورق تم ہو کر بھی تم نہیں ہو۔ جھیل دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہے اس کا ریئل حصہ اور ایک ہے ان ریئل حصہ، یعنی ایک حقیقت اور ایک غیر حقیقت۔ جھیل کی سطح اور جھیل کی لہریں غیر حقیقت ہیں۔ غیر حقیقت کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا ہونا جھیل کے پانیوں پر منحصر ہے۔ سوچیں اگر پانی نایاب ہو جائے، پانی سوکھ جائے تو لہریں کہاں جائیں گی؟ بالکل ویسے ہی غائب ہو جائیں گی جیسے جسم کے غائب ہوتے ہی سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم پہلو اس جھیل کی مثال کا یہ ہے کہ جھیل کی سطح پر کچھ بھی سرگرمی ہوتی رہے، جھیل کا باطن اس سے آزاد رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جھیل کی سطح پر بہت سے شاپر تیر رہے ہوں، سوکھے ہوئے پتے کشتی رانی کر رہے ہوں، ہوا تیز چلے تو لہریں طوفانی ہو جائیں، ہوا سست ہو تو چھوٹی موٹی لہریں اٹھیں، مگر جھیل کا باطن، اس کی تہ اس سے کبھی متاثر نہیں ہوتی۔ اب اس مثال کو انسانی انا اور انسانی ہستی پر لاگو کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسانی انا جھیل کی لہروں جیسی، کسی کا کوئی فکرہ چبھ گیا تو ایسے ہے جیسے جھیل کی سطح پر کسی نے شاپر پھینک دیا۔ کاروبار کا نقصان ایسے ہے کہ جیسے سوکھے پتے اوپر تیر کر جھیل کی سطح کو چھپا لیں۔ رشتے ٹوٹنے کی آندھی چلی تو انا کو لگا جیسے وہ طوفانوں میں گھر گئی ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہوں تو جیسے ہلکی ہوا چل رہی ہے، لیکن جھیل کا باطن ہمیشہ اس سے غیر متاثر رہتا ہے۔ ہستی، زندگی، بینگ، تمہاری زندگی کی جھیل کا وہی باطن ہے جو کبھی بھی کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ اب اگر آئیڈینٹیفیکیشن جھیل کی سطح کے ساتھ ہے تو وہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کبھی اونچی لہریں، کبھی ہلکی پھلکی لہریں، کبھی انزائٹی کا کچرا، کبھی ڈپریشن کا شاپر، کبھی گھریلو مسائل کا گند۔
अना इसी से डील कर रहा तुम्हारा नकली सेल्फ है। नकली सेल्फ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका होना तुम्हारी हस्ती पर मुनहसर है। अना तुम्हारी बीइंग का, तुम्हारी हस्ती का साया है, इसके होने से इसका वजूद है। जैसे लहरें झील के पानी की मौजूदगी में ही अपना वजूद रखती हैं, वैसे ही अना तुम्हारी हस्ती के होने के दम से है। झील को दो नजरों से देखा जा सकता है। उसके पानी के नुक्ता नजर से देखें तो झील में कभी भी कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, उसकी लहरों के नजरिए से देखें तो हर वक्त कुछ न कुछ हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी को भी ऐसे ही दो रंग से देखा जा सकता है, दो ढंग से जिया जा सकता है। शऊर का मरकज अना है तो अना ही जिंदगी के मसाइल हमादम घेरे रखेंगे, और शऊर का मरकज हस्ती है तो एक अब्दी सकून और सकूत आपको हमेशा घेरे रखता है। ये जो बार बार इन वीडियोस में आपसे कहा जाता है कि अपने साथ बैठें या मेडिटेशन करें, इसका मकसद बुनियादी तौर पर इस सारे खेल को देखना है, इस फहम, इस समझ को पैदा करना है कि मैं किसके साथ खुद की शनाख्त जोड़ूं। हर दम मुतगय्यर साए के साथ, लहरों के साथ, या हर दम पुरसकून झील की तह के साथ, हर दम बदल रही अना के साथ, रोल प्लेइंग के साथ, या उस अब्दी सुकून की हामिल खुदी, हस्ती और जिंदगी के साथ। जब तुम अपने साथ बैठना सीख जाते हो, फिर ये तरजीह तय कर पाना आसान हो जाता है। मगर ये बात भी वजह है कि अपने साथ बैठने का अमल जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि अना इस हालत से बड़ा चिढ़ती है और कुछ करने, किसी चीज के पीछे भागे रखने पर मजबूर रखती है।